ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. برادران اسلام، واجب الاحترام محترم بزرگ اور میرے ایمانی بھائیوں، جمعہ کے ان دروس میں ہم نماز کے شرائط پڑھ رہے ہیں. گزشتہ ہفتے ہم نے نماز کی ایک شرط یعنی سطر کا چھپانا اس حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ نماز میں سطر چھپانا، سطر سے کیا مراد ہے، مرد کا کتنا سطر ہے، عورت کا کتنا سطر ہے، تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھ لیا کہ کتنا حصہ نماز میں چھپانا ضروری ہے. اس کے علاوہ ایک ہے زینت. یہ بھی بتا دیا کہ زینت اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ایمان والو تم زینت کو لے لو مسجد میں آنے کے وقت میں. جب تم مسجد میں آؤ نماز پڑھنے کے لیے تو زینت اختیار کر کے آؤ. اس میں ہم سے ایک تھوڑی سی کوتاہی ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے میرے بھائی ویسے ہی ننگے سر ہی نماز پڑھتے ہیں، ننگے سر آ جاتے ہیں، جس حالت میں ہوتے ہیں اسی میں آ جاتے ہیں. اگر کہا جائے کہ ننگے سر نماز تو کہتے ہیں کیا نماز نہیں ہوتی ہے ننگے سر؟ ان کا جواب آگے سے ہوتا ہے کہ ننگے سر نماز نہیں ہوتی ہے. ہم کہیں بالکل ہو جائے گی نماز. آپ کرتا اتار دیجئے تب بھی نماز ہو جائے گی. آپ پاجامہ یہاں ٹکنے یہ گھٹنے کے نیچے تک جو ہے یہاں تک اٹھا لیجئے تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن آداب ہیں کچھ نماز کے. ان آداب میں سے یہ ہے کہ ہم پورا لباس پہن کر آئیں، اور پورا لباس آپ دیکھیں گے تو اس میں یہ جو کرتا پاجامہ یہ ہے، اس کے ساتھ ہی سر کا کپڑا جو ہے، سر کی ٹوپی یا امامہ، یہ بھی زینت کے اندر آتا ہے، یہ پورے لباس کے اندر آتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امامہ باندھ کر رکھا کرتے تھے. حج اور عمرے کے موقع پر چونکہ احرام کی حالت ہے اس میں تو سر ننگا رکھنا ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامہ باندھتے ہیں، آپ پگڑی باندھتے ہیں، آپ کے صحابہ ٹوپیاں بھی پہنتے ہیں، حدیث میں ان کا تذکرہ ہے، اور امامہ بھی باندھتے ہیں، دونوں چیزوں کا تذکرہ ہے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامہ باندھتے ہیں. بعض کہتے ہیں جی وہ امامہ تو اس وقت پگڑی تو مشرکین بھی باندھا کرتے تھے. بالکل یقیناً باندھتے تھے، مشرکین بھی پگڑی باندھتے تھے، ایمان والے بھی باندھتے تھے. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق بیان فرمایا کہ فرق بین عمائمنا و بین المشرکین، ہمارے اور مشرکین کے اماموں کو پگڑیوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہم ٹوپی پہ کے اوپر باندھتے ہیں، وہ بغیر ٹوپی کے باندھتے ہیں. تو آپ نے فرق کیا ہے، تذکرہ ہے حدیث کے اندر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف لا رہے ہیں، آپ کے سر پر جو ہے وہ پگڑی ہے، کالے رنگ کی پگڑی آپ نے باندھ رکھی ہے، تو آپ پگڑی باندھ کر رکھا کرتے تھے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حجت بازی نہ کریں بلکہ زینت اختیار کر کے آئیں، اور اس میں سر پہ ٹوپی ہو، سر پہ پگڑی ہو، سر پہ رومال ہو. اس طریقے سے ہم زینت زیب و زینت کر کے تب ہم مسجد کے اندر آیا کریں، ویسے ہی نہیں آ جانا چاہیے. اور بحث و مباحثے میں تو جی نماز تو میں نے بتایا کہ یہاں سے یہاں تک ہوگا نماز ہو جائے گی، ہاں، لیکن
زینت جو ہے زینت کے لیے پورا ہے، یہاں تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قمیص ہے تو یہاں تک اس کی آستین ہوا کرتی تھی، اس لیے میں نے بتایا جو زینت ہے وہ تو ویسے ہی ہو گیا نا، یہاں تک پہن کے، اس میں مکروہ لکھا ہے، تو اس لیے جو ہے پورا، بس یہ اس وقت بیانوں کے درمیان تھوڑا بولنے سے نا پھر مضمون ذہن سے غائب ہو جاتا ہے، جو بات پوچھنی ہو آخر میں پوچھی جائے نا، وہ دماغ سے پھر جو مضمون ایک آدمی کے ذہن میں ایک سیٹنگ ہوتی ہے مضمون کی، وہ پھر آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جب بھی ہم آئیں تو زینت اختیار کر کے آنا چاہیے، میلے کچیلے کپڑوں میں بھی نہیں آنا چاہیے، اسی طرح جمعے کے دن خاص طور سے آنا ہے نہا کر آنا چاہیے، غسل کر کے آنا چاہیے۔ پہلے تو جمعے کے دن غسل کو واجب قرار دیا گیا تھا، پھر بعد میں جب آسانی ہوگی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس میں یہ کہا کہ جو کر لے غسل تو اچھا ہے، جو نہیں کرے گا وضو کر کے آ جائے گا وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن تب بھی ہمیں غسل کر کے، یہ سنت ہے غسل کرنا جمعے کے دن، تو غسل کر کے آئے، صفائی ستھرائی کر کے، جسم کے زائد بال وہ بھی ہم جو ہے وہ صاف کر کے پھر جمعے کے لیے آنا چاہیے، اور اسی طرح نمازوں میں بھی زینت اختیار کر کے ہم آئیں۔ اس کے بعد نماز کے شرائط میں سے پہلی شرط طہارت، دوسری شرط تھی وقت کا ہونا، تیسری شرط ہے ستر عورت یعنی ستر کا چھپانا، اور چوتھی شرط ہے آگے استقبال قبلہ، قبلے کی جانب رخ کرنا۔ یہ اللہ نے ہم پر عظیم احسان کیا ہے ایمان والوں پر کہ ہمارا قبلہ متعین ہے، ہمارا قبلہ متعین ہے، ایک سمت ہمارے لیے متعین کر دی، ایک ہم کو طریقہ کار بتا دیا، اور قبلہ بھی بنایا کس کو؟ بیت اللہ کو بنایا، کعبۃ اللہ کو ہمارا قبلہ بنایا گیا۔ دو قبلے ہیں، ایک بیت المقدس وہ بھی قبلہ ہے، اسی طریقے سے بیت اللہ یہ بھی قبلہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور بھی بیٹے ہیں لیکن مشہور یہ دو بیٹے ہیں، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اور یہ دونوں پیغمبر ہیں۔ تو اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولاد کا قبلہ بیت المقدس ٹھہرا، اور اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہے، اور مسجد اقصی جو ہے قبلہ اول جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی اس کی بنیاد بھی رکھی ہے۔ کعبۃ اللہ اور مسجد اقصی دونوں کی تعمیر کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے، یعنی کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اس کے 40 سال کے بعد پھر بیت المقدس کی تعمیر کی ہے، اور اس کو حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے قبلہ قرار دیا گیا۔ گویا بنی اسرائیل کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس تھا، اور بنو اسماعیل کا قبلہ وہ بیت اللہ ہے، اور بیت المقدس کی تعمیر سے پہلے سب کا قبلہ جو تھا وہ بیت اللہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا میں اس زمین کے اوپر سب سے پہلے جو گھر تعمیر ہوا ہے وہ بیت اللہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا وہ گھر جو لوگوں کے لیے متعین کیا گیا، بنایا گیا ہے، وہ بیت اللہ ہے، وہ گھر ہے جو بکہ یعنی مکہ کے اندر، مکہ کی ایک لغت بکہ ہے، بکہ بھی کہتے ہیں، تو وہاں پر جو گھر ہے بیت اللہ ہے۔ سب سے پہلے اس کی تعمیر فرشتوں نے کی ہے، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے، پھر اس طریقے سے مختلف ادوار میں تعمیر ہوتی رہی ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پیدائش ہو گئی تو آپ کی عمر مبارک 35 برس کی تھی، اس وقت بھی قریش نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک تھے، اور اس وقت میں وہ تحکیم کا واقعہ بھی پیش آیا تھا۔ جب حجر اسود کے نصب کرنے کا رکھنے کا نمبر آیا تو ہر قبیلہ یہ کہتا تھا ہمارے قبیلے کا جو سردار ہے یہ حجر اسود کو اٹھا کر دیوار میں لگائے گا، اور اس پر جو ہے بہت ہی قریب یہ وقت آ گیا تھا کہ اس ایک کالے پتھر کے لیے حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں ان کی کتاب ہے النبی الخاتم، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ ایک کالے پتھر کی وجہ سے لوگوں کا سرخ خون جو ہے وہ بہنے والا تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ نے نبوت آپ کو نہیں ملی ہے، اس سے پہلے 35 برس کی آپ کی عمر ہے۔ اس وقت میں آپ نے فرمایا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کل جو سب سے پہلے مسجد الحرام میں آ جائے گا بس وہ جو فیصلہ دے گا اس کے فیصلے کو مانیں گے۔ تو لوگوں نے کہا یہ بہت اچھا فیصلہ ہے۔ اگلے دن ہر آدمی یہ چاہ رہا تھا، ہر قبیلے کا سردار، کہ میں سب سے پہلے پہنچوں اور پھر میں کہوں گا میں ہی رکھوں گا،
تو سب نے جو ہے یہ تسلیم کیا ہے، لیکن جو بھی آیا تو آنے سے پہلے اس نے دیکھا کہ وہ اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پہنچے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے کہا یہ تو صادق الامین ہے، لہٰذا جو فیصلہ یہ دیں گے ہمیں وہ تسلیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چادر لاؤ، چادر بچھائی گئی، اس کے بعد آپ نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر چادر پہ رکھ دیا۔ اس کے بعد یہ کہا جتنے قبائل ہیں ان کے جو سردار ہیں ان کو بلاؤ۔ ہر قبیلے کا سردار آ گیا، ان سے کہا چادر کو ہاتھ لگاؤ، ہر ایک نے چادر کو پکڑا۔ اس کے بعد کہا اب لے چلو کعبہ کی دیوار کی طرف۔ جب دیوار کے پاس پہنچے آپ نے اپنے دست مبارک سے اٹھایا اور اٹھا کر دیوار میں اس کو رکھ دیا، تو اتنا بڑا جو خطرہ تھا جنگ کا وہ ٹل جاتا ہے۔ تو قریش نے بھی تعمیر کی بیت اللہ کی۔ اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی اس کی تعمیر کی، اور انہوں نے حتیم کے حصے کو بھی حدیث کے مطابق اندر شامل کر لیا تھا، لیکن پھر حجاج ابن یوسف نے دوبارہ جو ہے وہ حتیم کے حصے کو باہر ہی نکال دیا۔ اور شاید اللہ کی مشیت یہی تھی، اللہ کی مشیت یہی تھی۔ کیا مشیت ہے اس میں اللہ کی کہ حتیم کا حصہ باہر رہے؟ حتیم کا جو حصہ ہے اس میں تقریباً سمجھو 2 صف کے برابر جو حصہ ہے، کعبہ سے 2 صف کے برابر کا حصہ جو ہے وہ کعبہ ہی کا حصہ ہے، وہ بیت اللہ کا حصہ ہے۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی جو بنیادیں تھیں، جن بنیادوں پر انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، تو حتیم کا تقریباً 2 صف کے برابر اس کا حصہ جو ہے وہ بیت اللہ کا کہلاتا ہے۔ اب بیت اللہ کے اندر کوئی نماز پڑھنا چاہے تو بڑا مشکل ہے، وہ تو بادشاہوں کے لیے اور بڑے لوگوں کے لیے کھلتا ہے، ہمیں کہاں وہاں موقع مل دیا جائے گا کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا؟ ہاں، ہمارے لیے اللہ نے حتیم کے حصے کو باہر رکھ دیا کہ جو آدمی حتیم میں پہنچا وہاں جا کر اس نے نوافل پڑھ لیے، اس نے ایسے ہے جیسے بیت اللہ کے اندر نوافل پڑھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی کہ میں کعبہ کے اندر نماز پڑھوں، آپ نے فرمایا حتیم کے اندر پڑھ لو، منت تمہاری پوری ہو جائے گی۔ تو جس نے وہاں پڑھ لی گویا کعبہ کے اندر پڑھ لی، اللہ کی مشیت یہی تھی کہ اس کو باہر ہی رہنے دیا ہے۔ تو اس طرح کعبۃ اللہ کی تعمیر کے 40 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی ہے۔ اس سے پہلے سب کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہے، تو یہی قبلہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا۔ جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں تھے ہجرت سے پہلے، تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، اب اللہ کا حکم یہ آ گیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف آپ رک کر کے نماز پڑھیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ 16 یا 17 مہینے تک مسلسل آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں، لیکن آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ ہمیشہ کے لیے آپ کا قبلہ نہیں ہے، تو اس لیے آپ کو طلب رہتی تھی، تڑپ رہتی تھی کہ کب اللہ کی طرف سے حکم آ جائے اور پھر میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا جو قبلہ تھا بیت اللہ، اس کی طرف رخ کر کے میں نماز پڑھوں۔ اس لیے کبھی کبھی نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں اوپر بھی اٹھ جاتی تھی کہ کہیں جبرائیل امین آپ کے پاس وحی لے کر تو نہیں آ رہے ہیں۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے، بنو سلمہ کے قبیلے میں آپ تشریف لے گئے تھے، وہاں ان کی مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے تھے، ظہر کی نماز کا وقت تھا اور آپ نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعت آپ پڑھ چکے تھے اور 2 رکعت ابھی باقی تھی۔ اسی حالت میں جبرائیل امین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کی وحی لے کر آ جاتے ہیں۔ قد نرا تقلب وجهك فی السماء، کہ میرے پیارے ہم نے دیکھ لیا ہے آپ کی نگاہوں کے آسمان کی طرف پلٹنے کو، لگتا ہے جس وقت وحی آئی اس وقت بھی آپ نے نظر اٹھا کر اوپر دیکھا ہے، اس لیے اسی حالت کی وحی آ گئی۔ قد نرا تقلب وجهك فی السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، لہذا ہم آپ کو پھیر دیتے ہیں آپ کے اس قبلے کی جانب جس کو آپ پسند کر رہے ہیں۔ ہم سب کے سب جو ہیں اللہ کی رضا چاہتے ہیں، لیکن اس آیت سے یہ اشارہ مل رہا ہے اللہ اپنے حبیب کی رضا کو چاہتا ہے۔
اللہ اپنے حبیب کی رضا کو چاہتا ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, ہم آپ کو پھیر دیتے ہیں آپ کے اس قبلے کی جانب کہ جس سے آپ جس کو پسند کر رہے ہیں. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, لہذا آپ اپنے رخ کو مسجد الحرام کی طرف پھیر لیجئے. آپ نماز کے دوران ہی جو ہے گھوم گئے. پہلے آپ نماز پڑھ رہے تھے شمال کی جانب رخ کر کے, اور اب آپ نے جنوب کی طرف رخ کر لیا. یعنی بیت المقدس شمال کی جانب ہے مدینہ منورہ سے, اور بیت اللہ وہ جنوب کی جانب میں ہے, تو اب آپ جنوب کی جانب گھوم گئے. جب آپ گھومے, پیچھے جو لوگ تھے صحابہ وہ بھی گھوم گئے. جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا اس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے. جن لوگوں کو اللہ نے وہاں پہنچایا ہے انہوں نے ضرور اس کی زیارت کی ہوگی کہ دونوں طرف اس کا قبلہ ہے, یعنی جنوب کی طرف بھی ہے اور شمال کی جانب بھی. اوپر جو ہے وہ نشان بنا ہوا ہے قبلے کا کہ اس طرف بھی قبلہ تھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے, تو یہاں آپ نے عصر کی نماز وہ آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھی. ایک آدمی نے یہاں نماز پڑھی, اوالی مدینہ میں بنو حارثہ کے قبیلے میں گیا تو وہاں لوگ ابھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. چونکہ ابھی تو سب کو پتہ چلا نہیں تھا, وہ ادھر ہی پڑھ رہے تھے. اس نے بتایا قبلہ تبدیل ہو گیا ہے, وہ بھی گھوم گئے. تو مسجد بنو حارثہ جو ہے وہاں بھی لوگ نماز کے اندر ہی گھوم گئے. 2 رکعتیں پڑھ چکے ہیں کہ بیت المقدس کی طرف, اور 2 رکعتیں انہوں نے پڑھی ہے بیت اللہ کی جانب. اگلے دن فجر کی نماز آپ نے پڑھائی مسجد نبوی میں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے. تو یہاں سے ایک آدمی نماز پڑھ کے قباء پہنچا. ابھی وہاں لوگ نماز پڑھ رہے تھے, چونکہ مسجد نبوی میں ہم پہلے پڑھ چکے کہ جلدی نماز ہوتی تھی. باقی جو 9 مساجد مدینہ منورہ میں تھی ان میں تاخیر سے نماز ہوتی تھی. تو یہ آدمی وہاں پہنچا, وہ بھی فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. اس نے ان کو بتایا, وہ بھی نماز میں ہی گھوم گئے, مسجد قباء والے بھی. تو اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ جیسا عظیم قبلہ ہمیں دے دیا. اب دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہوگا اس کی نماز تبھی درست ہوگی جب وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا. اور عظیم اللہ کا یہ گھر ہے, بڑی عظمت والا اللہ کا یہ گھر ہے, اس لیے اس کی تعظیم کا ہمیں حکم دیا گیا. ترمذی شریف میں روایت ہے, اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو قبلے کی جانب تھوکتا ہے قیامت کے دن اس کا تھوک اس کی پیشانی کے ساتھ لٹکا ہوا ہوگا. اس لیے قبلے کی جانب تھوکنا نہیں چاہیے. اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم استنجا کرو تو قبلے کی جانب لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها, نہ اپنا رخ کرو قبلے کی جانب, استنجا کرتے ہو منہ بھی نہ کرو ادھر اور پیٹھ بھی ادھر نہ کرو. دونوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا, کیونکہ قبلے کی جانب جو ہے یہ گویا عظمت والی سمت ہو گئی ہے, لہٰذا اس کی تعظیم اب ضروری ہے. تو قبلے کی جانب رخ نہیں کرنا چاہیے استنجا کرتے ہوئے, نہ پیٹھ کرنی چاہیے. اور اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب ہم اپنے گھر بناتے ہیں, گھروں کا نقشہ بناتے ہیں, تو بیت الخلا دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کدھر رخ کر رہے ہیں. میں نے بہت سارے گھروں میں دیکھا کہ ان کو معلوم ہی نہیں تھا, انجینئروں سے نقشہ بنواتے ہیں, وہ ان کو خود پتہ نہیں ہوتا ہے کیسے کیا کرنا ہے, تو قبلے کی جانب ہی سیٹ کا رخ جو ہے وہ کر دیا گیا ہوتا ہے. تو آدمی مسلسل گناہگار ہوتا ہے. اور قبلے کی طرف جو ہے, جب میں نے بتایا یہ حدیث آپ کے سامنے بیان کی کہ جب تھوک کے بارے میں یہ ہے کہ وہ پیشانی کے ساتھ لٹکا ہوا ہوگا, تو آپ پیشاب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ منع کیا ہے. اس لیے قبلے جو ہمارے بیت الخلا ہیں ان کا رخ قبلے کی جانب نہیں ہونا چاہیے, نہ پیٹھ ہو ادھر اور نہ ہی ادھر رخ ہو, بلکہ دوسری دو جانبیں ہیں شمال کی جانب یا جنوب کی جانب ہم رکھیں. چونکہ ہمارا قبلہ مغرب کی طرف ہے تو لہٰذا مغرب کی طرف ہم اپنے بیت الخلا کا رخ نہ رکھیں. اسی طرح پیٹھ بھی ادھر نہ رکھیں. تو مشرق اور مغرب ان دونوں سمتوں میں ہم پیٹھ اور چہرہ جو ہے وہ نہیں رکھیں گے بیت الخلا کا. اسی طرح جب ہم گھر بناتے ہیں تو اس بات کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ نماز بھی پڑھنی ہے گھر میں, نوافل نمازیں وہ گھر کے اندر پڑھنے کے لیے, آدمی بیمار ہے معذور ہے گھر میں نماز پڑھے گا. تو اس طرح ہم نقشہ بنائیں اپنا کہ جب ہم نماز پڑھیں تو بالکل ہمارے کمرے کا رخ سیدھا ہو مسجد کی طرف.
ادھر کونے کی طرف نہ ہو. عام طور سے ہم گھر بناتے ہیں تو ان گھروں میں اس بات کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا ہے اور پھر وہ ایک کونے کی طرف جو ہے وہ گھومنا پڑتا ہے, تو اس وقت پھر وہ صف بھی جو ہے سیدھی کرنے میں بھی دقت ہوتی ہے, جگہ میں بھی دقت ہو جاتی ہے, پریشانی ہو جاتی ہے. تو جب ہم گھر بنائیں ان باتوں کو ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے, لیکن زمین کی لوکیشن بھی دیکھ لینی چاہیے, کہیں میری بات پر جو ہے پھر وہ گھر ہی ٹیڑھا میڑھا زیادہ نہ کر دیں, تو وہ بھی دیکھ لیں, گنجائش ہے اس کی بھی. لیکن اگر زمین سیدھی ہو اور اس میں اس طرح بنا سکتے ہوں تو پھر اسی طریقے سے ہمیں اپنے قبروں کا رخ بنانا چاہیے کہ ہم جب نماز پڑھیں تو بالکل سیدھی صف جو ہے وہ لگ جائیں, صرف محراب نہیں ہے باقی مسجد کی طرح لگتا ہو کمرہ, اس طریقے سے بنانا چاہیے. ایک مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اگر آدمی کعبۃ اللہ کو سامنے دیکھ رہا ہے تو ان کا قبلہ ہے عین قبلہ, عین کعبہ, یعنی مسجد الحرام میں نماز پڑھ رہا ہے, کعبہ سامنے ہے, تو اب کعبے کی طرف رخ ہونا ضروری ہے. اگر دائیں بائیں تھوڑا ہو گیا تو نماز نہیں ہوگی وہاں پر. اور جو لوگ دور رہتے ہیں جیسے ہم ہیں, جن کو کعبہ نظر نہیں آ رہا ہے, ان کے لیے آسانی دے دی, سمت قبلہ, قبلے کی جو سمت ہے بس یہ ہمارا قبلہ ہے, یعنی مغرب کی طرف جدھر سورج غروب ہوتا ہے تو اس طرف ہمارا قبلہ ہے. لہٰذا اس سمت میں ہم نماز پڑھ لیں گے تو ہماری نماز ہو جائے گی. اگر تھوڑا بہت اس میں ادھر ادھر فرق بھی ہو جائے تو تب بھی نماز ہو جائے گی. مثال کے طور پر میرے ہاتھ کی طرف دیکھیں, یہاں قبلہ ہے, ٹھیک, اب ہمارا رخ جو ہے یہاں سے یعنی بالکل یہ سید میں قبلہ ہے, ادھر ہو گیا تھوڑا سا, تھوڑا ادھر ہو گیا, ادھر کو گھوم کے یا ادھر کو گھوم کے تھوڑا سا, تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, ہماری نماز ہو جائے گی. یہ شریعت نے ہم کو آسانی دے دی ہے. اس میں 45 ڈگری تک ادھر جا سکتا ہے, 45 ڈگری تک ادھر جا سکتا ہے, احتیاط 22 ڈگری ادھر اور 22 ڈگری ادھر ہے. لیکن اگر کسی آدمی نے 45 ڈگری کی طرف رک کر کے بھی نماز پڑھ لی تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی. اس لیے جو مسجدیں ہماری بنی ہوئی ہیں اگر ان میں تھوڑا بہت قبلے کا فرق آئے, تو مشینری دور ہے نا, آج ہر آدمی جو ہے نکالتا ہے موبائل اور رکھتا ہے, پھر دیکھتا ہے, کہتے ہیں اس میں تو تھوڑا سا فرق آ رہا ہے, تو پھر لوگوں کو شکوک اور شبہات میں ڈال دیتا ہے, اس مسجد کا قبلہ ٹھیک نہیں ہے, ایسا ہے ویسا ہے. اس طریقے سے لوگ بھی شک میں پڑ جاتے ہیں, پتہ نہیں نمازیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں. نہیں, ہمارے لیے سمت قبلہ ہے, اس لیے تھوڑا بہت اگر فرق ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. حضرت مفتی نذیر صاحب دامت برکاتہم عالی جو انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں, کل مغرب سے عشاء بھی ان کا یہاں بیان ہے, اور پھر پرسوں انشاءاللہ مجلس ہے اس میں بھی تشریف لا رہے ہیں. تو ان کا ایک بیان میں نے سنا تھا, تو اس میں وہ فرما رہے تھے کہ اگر آج بیان نہیں بلکہ ہمارے استاد محترم حضرت مفتی فیض الوحید صاحب نور اللہ مرقدہ, انہوں نے فون کر کے ان سے معلوم کیا تھا قبلے کے مسئلے میں, تو حضرت فرما رہے تھے کہ آج کی جو مشینیں ہیں ان کو لگا کر اگر دیکھیں گے تو مسجد نبوی جس کا قبلہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے, تو اس میں بھی آج کی مشین کے اعتبار سے تھوڑا بہت فرق آ جاتا ہے. تو اس لیے زیادہ شکوک اور شبہات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی کچھ مسائل قبلے کے رہ گئے ہیں, وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے ہم پڑھیں گے. اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور فہم عطا فرمائے. ایک اعلان کرنا ہے, اعلان یہ ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف دین کی بہاریں ہیں. دنیا کے کسی کونے میں آپ چلے جائیں, کوئی نہ کوئی عالم آپ کو وہاں اللہ کے دین کی تبلیغ کرتا ہوا یا لوگوں کی دینی اعتبار سے رہنمائی کرتا ہوا ملے گا. اور جب آپ معلوم کریں گے تو ضرور اس کا جو پیچھے علمی سلسلہ ہے وہ جڑے گا دارالعلوم دیوبند کے ساتھ. دارالعلوم دیوبند ایک تحریک کا نام ہے جس نے اس وقت مسلمانوں کی ایمان اور ان کے دینی علم کی حفاظت کی جس وقت انگریز مسلط ہو گیا, غالب آ گیا اور انگریزی حکومت قائم ہو گئی, اور جتنے مدارس تھے ان تمام مدارس کو بلڈوزر چلا کے ختم کر دیا. 1000 مدرسہ دہلی میں تھا, ان سب کو نیست و نابود کر دیا گیا, گرا دیا گیا, بلڈوزر چلا دیے گئے.
کوئی مدرسہ موجود نہیں تھا. پھر 1857 کی وہ جنگ ہوئی، اس میں مسلمان جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے. تو اس کے بعد ہمارے اکابر نے یہ سوچا کہ ہماری نئی نسل جو ہے ان کے ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی. اس کے لیے پھر اکابر نے بیٹھ کے مشورہ کیا، اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی، اور پھر سب سے پہلا مدرسہ جو قائم ہوا وہ دارالعلوم دیوبند کی شکل میں قائم ہوا. آج جتنے مدارس آپ دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں یہ سب دارالعلوم دیوبند کی شاخ ہے، یہ ساری ان کی دارالعلوم دیوبند کی شاخ، اور اسی کا فیض ہے دارالعلوم دیوبند کا. یہ ایک تحریک ہے، دنیا کے کسی کونے میں آپ چلے جائیں آپ کو دارالعلوم دیوبند کا فرزند ملے گا دین کی خدمت کرتا ہوا. حالانکہ اور بھی بڑے بڑے ادارے ہیں، جامعہ ازہر جس کا نام آپ نے سنا، جو تقریباً آج سے 1200 سال پہلے قائم ہوا ہے، 1200 سال پہلے قائم ہوا ہے، اور اس وقت 1 لاکھ سے زیادہ طلبہ کی وہاں تعداد ہوگی جو وہاں پڑھنے والے ہیں. لیکن آپ کو جامعہ ازہر کے فارغین دنیا بھر میں کتنے ملے کام کرتے ہوئے دین کا؟ اگر دیکھیں گے تو بالکل نہ کے برابر ہوں گے، لیکن بہت کم ملیں گے آپ کو. لیکن دارالعلوم دیوبند وہ بافیض ادارہ ہے کہ اس کا فیض دنیا کے کونے کونے میں ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالی، جنہوں نے دنیا کے کونے کونے میں چکر لگایا، فرماتے ہیں میں جس کونے میں دنیا کے، یہاں تک کہ وہاں پہنچا جس کے بعد آگے آبادی ہی نہیں تھی، جہاں 6 مہینے تک سورج جو ہے وہ غروب نہیں ہوتا ہے، وہاں بھی مجھے دارالعلوم دیوبند کا کوئی فرزند جو ہے وہ دین کی خدمت کرتا ہوا ملا ہے. اور آج آپ یہاں بھی جو دیکھ رہے ہیں یہ بھی دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے. جب یہ ادارہ قائم کیا گیا اس وقت اس کے کچھ اصول بنائے گئے. ان اصولوں میں سے ایک دفعہ یہ تھی کہ یہ ادارہ عوام الناس کے چندے پر چلے گا. یہ ادارہ عوام الناس کے چندے پر چلے گا. عام لوگوں کے 10 روپے 20 روپے جو وہ چندہ دیتے ہیں اس سے یہ ادارہ چلے گا. حکومت سے کوئی اس میں امداد نہیں لی جائے گی. اسی طریقے سے کوئی ایک آدمی مالدار قسم کا کھڑا ہو جائے میں اس ادارے کو چلاؤں گا، کہا تب بھی نہیں، یہ بھی نہیں. یا پھر دارالعلوم دیوبند کی کوئی پراپرٹی بنا دی جائے، اس پراپرٹی کا جو کرایہ آئے اس سے یہ چلے گا، کہا نہیں، یہ بھی نہیں. یہ ساری اس میں لکھ دیا گیا کہ نہیں، یہ عوام الناس کے چندے سے چلے گا. نہ اس کی کوئی ایسی پراپرٹی ہوگی کہ جس کا کرایہ آئے اور پھر اس کے ذریعے سے یہ چلے، اور نہ کوئی ایک ہی آدمی اس کو چلانے کے لیے کہے تب بھی منظور نہیں کیا جائے گا. اور حکومت کچھ دینا چاہے گی تو حکومت سے بھی کوئی امداد اس میں نہیں لی جائے گی. عوام الناس کے چندے سے چلے گا، اور الحمدللہ چل رہا ہے. 150 سال ہو گیا ہے اس کو چلتے ہوئے، آج تک کوئی کمی نہیں آئی، آج تک یہ چل رہا ہے. اور اللہ کی ذات سے یہی امید ہے قیامت تک انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا یہ ادارہ. تو اسی ادارے سے ہمارے حضرت مولانا سعید الرحمان صاحب تشریف لائے ہیں. چندے کے سلسلے میں چندہ کیا جاتا ہے، اسی سے ادارہ چلتا ہے. یومیہ 13 لاکھ روپیہ خرچہ ہے، ایک دن کا خرچہ 13 لاکھ روپیہ ہے. اور یہ جو وہ مطبخ میں جو آٹا وغیرہ پکتا ہے، روٹی پکتی ہے، اس کو چھوڑ کے باقی جو خرچے ہیں تو یہ خرچے ہیں یومیہ 13 لاکھ روپے ایک دن کا خرچہ ہے. تعمیرات کو بھی چھوڑ کر یومیہ 13 لاکھ روپیہ اس کا خرچہ ہے ایک دن کا. یہ سارا کا سارا آپ حضرات کے چندے سے پورا ہوتا ہے. اس لیے وہاں سے یہ تشریف لائے ہیں. آپ حضرات سے درخواست ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. جن طلبہ کو کہا گیا ہے وہ ہر صف میں جو ہے چکر لگا لیں، جلدی ہر صف سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. یہاں پر دنیا بھر کے اندر فیض پھیل رہا ہے. باہر ممالک کے بچے بھی پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد یہاں سے یہاں والے بھی باہر جاتے ہیں، اور ہر جگہ فیض پہنچ رہا ہے. آپ دیں گے انشاءاللہ تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ یہاں ہیں لیکن آپ کا یہ دیا ہوا پیسہ، اس کا فیض جو ہے وہ امریکہ میں ظاہر ہو رہا ہے، اس کا فیض جو ہے وہ ترکی کے اندر ظاہر ہو رہا ہے، اس کا فیض کہیں اور جا کے ظاہر ہو رہا ہے. اس لیے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ آپ حضرات کو اجر عظیم عطا فرمائے. جلدی اوپر چھت میں، اوپر دوسری منزل میں، وہاں بھی چکر لگا لیں. اور جو حضرات جو ہے ابھی جیب میں نہیں ہے، بعد میں دینا چاہتے ہیں تو یہاں باہر ہم اکاؤنٹ نمبر لگا دیں گے، وہ اکاؤنٹ نمبر جو ہے لے کے اور اس میں بھی ڈال سکتے ہیں انشاءاللہ.
باقی یہ جو ہمارا یہ پیج چلتا ہے آسان تفسیر کے نام سے، جس پہ یہاں کے یہ بیانات نشر ہوتے ہیں، اس پہ بھی ہم اکاؤنٹ نمبر چڑھا دیں گے، تو آپ موبائل کے ذریعے سے بھی آسان تفسیر لکھ کے نکال سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ گویا اس وقت ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے دارالعلوم دیوبند۔ پوری دنیا کے اندر اس وقت علم کی جو بہاریں نظر آ رہی ہیں، آپ کو شعاعیں اس کی پھیلی ہوئی ہیں، پہنچی ہوئی ہیں۔ میرے استاد محترم حضرت مفتی فیض الوحید صاحب نور اللہ مرقدہ، وہ تو دارالعلوم دیوبند کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ دارالعلوم وہ عظیم ادارہ ہے، جی چاہتا ہے کہ میں اس کا طواف کر لوں، لیکن شرعی ممانعت ہے، شریعت میں طواف صرف بیت اللہ کا ہو سکتا ہے اور کسی جگہ کا طواف جائز نہیں ہے۔ لیکن کہا اس ادارے کی عظمت کو سلام ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کا طواف کروں لیکن کر نہیں سکتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے جائز نہیں رکھا ہے۔ شریعت میں طواف صرف کس کا ہوگا؟ بیت اللہ کا ہوگا، کعبۃ اللہ کا ہوگا۔ اور جو آپ دیکھ رہے ہیں آج جتنے یعنی لاکھوں شاخیں ہیں اس ادارے کی، دنیا بھر کے اندر لاکھوں شاخیں ہیں، ہر جگہ ٹھیک ہے مسجد میں دے دیجئے، یہ مسجد میں جی جی ہاں جی۔ اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا عطا فرمائے، اللہ بیماروں کو، تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ بھائی جلدی سے کر لیں، چلیں آسان۔ ہاں ایک اعلان رہ گیا مجلس کا، وہ تو بھول ہی گیا، ویسے بات تو آ گئی تھی۔ جو ماہانہ ہماری مجلس ہوتی تھی، پیچھے 14 تاریخ کو مجلس تھی، اس دن بھی اعلان کیا تھا کہ 28 تاریخ کو ہماری جموں کشمیر کی عظیم شخصیت فقیہ کشمیر حضرت مفتی نذیر صاحب دامت برکاتہم علی شیخ الحدیث دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ، وہ تشریف لا چکے ہیں۔ ابھی آج جمعے کا بیان ان کا جامع مسجد تالاب کھٹیکان میں ہے، اور آج مغرب کی نماز کے بعد ان کا بیان ہوگا سدرہ میں اقبال کالونی، وہاں پر ہوگا مغرب کے بعد۔ اور اسی طریقے سے کل فجر کی نماز میں ان کا بیان ہے پولیس لائن، جو گاندھی نگر پولیس لائن ہے، وہاں مسجد میں ان کا بیان ہے۔ اسی طرح کل مغرب سے عشاء ان کا بیان یہاں اسی مسجد میں ہوگا جی۔ اور پھر پرسوں اصل جو ہماری وہ مجلس ہوتی ہے فکر آخرت والی اتوار کی، تو وہ پرسوں انشاءاللہ 11:30 سے نماز ظہر تک ان کا بیان ہوگا۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ خود بھی اس میں تشریف لائیں، اور اپنے گھر کی مستورات ہیں ان کو بھی لائیں، ان کے لیے دار ارقم میں انتظام ہے۔ اور خاص طور سے جو میرے نوجوان بھائی ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے لیے چونکہ حضرت کا بیان بڑا مفید ہوتا ہے، میں ان سے درخواست کروں گا جو اسکول کالج میں پڑھنے والے طلبہ ہیں وہ بڑی تعداد میں آئیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ اور اسٹوڈنٹ کے لیے ایک خاص ان کا پروگرام وہ استاذ محلہ کی مسجد میں بھی رکھا گیا ہے، اتوار ہی کو وہ 2 بجے سے وہاں پر ہے، تو یہاں نماز ظہر تک ان کا بیان ہوگا، پھر 2 بجے کے بعد وہاں اسٹوڈنٹ کے لیے ہے خاص طور سے، لیکن یہاں پر بھی آ سکتے ہیں۔ اس لیے جن کے بچے ہیں ان بچوں کو آپ حضرات جو ہے وہ یہ ترغیب دیں کہ وہ اس بیان میں آئیں، انشاءاللہ بڑا مفید بیان ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ ہاں مغرب کے بعد ہے، کل مغرب سے عشاء یہیں اسی مسجد میں ہے انشاءاللہ۔